سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں نکلیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے، اور آپ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، شام، اموریہ، شمشاد، ملتیا، انطاکیہ، طرطوس، اروار، روڈس اور صقلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیری مذہب ہے، اس کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے۔ فتح قبرص کی خواہش آپ کے دل میں مچل رہی تھی۔ یورپ و افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی۔ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ اسے فتح کیے بغیر شام و مصر کی حکومت ممکن نہ تھی۔ اس کے علاوہ سرحدی رومی اکثر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری شان و شوکت، تیاری اور طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے، لیکن وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت شداد ابن اوس سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تجربہ کار رومی فوجی اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام والی حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی خوشخبری و بشارت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر جو سب سے پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر کے رومیوں کو زبردست شکست دی تھی۔ اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی جب لشکر اسلام نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کیا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام و تابعین دنیا کے گوشہ گوشہ سے دمشق پہنچے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میزبان رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر مدینہ منورہ سے تشریف لا کر اس لشکر میں شریک ہوئے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی تھی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار دور حکومت ہے۔ ایک طرف بحر اوقیانوس اور دوسری طرف سندھ اور افغانستان تک میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین کے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے اس میں مندرجہ ذیل نئے امور کی داغ بیل ڈال کر اس کو فروغ دیا۔ نمبر 1، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کی، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ نمبر 3، آب پاشی اور آب نوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی۔ نمبر 4، ڈاک خانہ کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا۔ نمبر 5، سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ نمبر 6،
آپ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ آپ نے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ خط دیوانی ایجاد کیا اور رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا نیا طریقہ پیدا کیا۔ انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا۔ آپ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کا بھی تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے اور چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے ہسٹوریکل پوائنٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک بہترین ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔